بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں ایک نام الرزاق ہے۔ رزاق کے معنی ہیں رزق پہنچانے والا اور رزق کا انتظام کرنے والا، رزق کے اسباب کو مہیا کرنے والا۔ قرآن مقدس میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، کہ بے شک اللہ رب العالمین ہی رزاق ہیں۔ رزق کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک رزق ظاہر اور نمبر دو رزق باطن، جس کو ہم رزق روحانی بھی کہتے ہیں۔ رزق ظاہر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین انسانوں کے لیے انسانوں کو نظر آنے والی غذاؤں کا انتظام فرماتا ہے اور اس کے اسباب کو وجود میں لاتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے رزق ظاہر پر، کہ ایک انسان کھانا کھاتا ہے اور وہ کھانا انسان کے پیٹ میں پہنچتا ہے، انسان نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اب اس نقطے پر ذرا غور کیجئے کہ وہ کون ذات ہے کہ اس پیٹ میں جو کھانا پہنچ چکا ہے، اس کھانے سے انسان کے جسموں کے ایک ایک عضو کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ اگر آنکھ کمزور ہے تو اسی کھانے سے آنکھ اپنی غذا حاصل کرتی ہے، اگر دماغ کمزور ہے تو اسی کھانے سے دماغ اپنی غذا حاصل کر لیتی ہے۔ ہاتھ کمزور ہے تو ہاتھ کی ہڈیاں اور ہاتھ کے گوشت اسی کھانے سے بن رہے ہیں۔ پاؤں کمزور ہے تو انسان کا پاؤں اسی کھانے سے بن رہا ہے۔ انسان کے جسم کے رگ رگ تک اسی پیٹ کی غذا کے واسطوں کو پہنچا رہا ہے، ان تک کھانے پہنچا رہا ہے، غذائیں پہنچا رہا ہے۔ اور یہ کون ذات ہے؟ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کھانا کھائے اور انسان کا پیٹ ہی اس کو ہضم کر جائے اور دوسری چیزوں کو، دوسرے عضو کو کھانا غذا نہ ملے، یعنی یہ جو ناانصافی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک دوسری شکل جو باطنی ہے، جو روحانی ہے، وہ یہ کہ ایک انسان جب کھانا کھاتا ہے تو اس کی حلت اور حرمت پہ غور کیا جائے گا کہ وہ کھانا حلال تھا یا حرام تھا۔ جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے، اس کھانے کے اندر ایک نکبت ہوتی ہے اور ایک طریقے سے گندگی ذہنیت پائی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنس کے صفحات اس بات پر شاہد ہیں کہ ایک انسان جب سور کا گوشت کھاتا ہے تو ان کی طبیعت بھی بالکل ویسی ہی ہو جاتی ہے۔ وہ ماں باپ اور بھائی بہن اور دیگر رشتہ داروں کے درمیان فرق کو بھلا دیتا ہے اور شرم و حیا کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حلال چیزیں کھانے کی تلقین فرمائی اور حرام سے بچنے کی تلقین فرمائی۔